على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. واجب الاحترام سامعین کرام، میں خطبے دا آغاز سورہ آل عمران دی 144 قرآن مجید دی آیت کریمہ وہ آیت ہے جنوں جناب سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انتقال دے موقع تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے پڑھیا، اور جس آیت سن کے بہت سارے لوگ جڑے اس بارے مذبذب سی بے حضور کا انتقال نہیں ہویا، انہوں نے اطمینان حاصل ہویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا تو رحلت فرما گئے. یہ آیت حضرت ابو بکر رضی اللہ نے اپنے اس خطبے سے مسجد نبوی پڑھی سی. میں انہوں اپنے خطبے واسطے منتخب کیتا، اور آئندہ اللہ بہتر جانتا کنے خطبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیماری اور حضور دی وفات دے بارے چ ہون گے، یعنی آپ دی سیرت دا آخری باب کہ رسول اللہ دنیا کو کس طرح گئے اور اس موقع تے کہڑے حالات پیش آئے، اور اس جو سانوں کی مردہ ہے کی روشنی حاصل ہوندی ہے. کیونکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی صحیح کتاب المغازی ایک باب مرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفات، حضور دا بیمار ہونا، آپ دا فوت ہونا، ایک باب بنایا اور دے اندر بہت ساری حدیثاں اس سلسلے دیاں اکٹھیاں کر دی. اور میری اللہ کی دعا ہے اس باب نو صحیح بیان کرن دی مینوں توفیق اللہ پاک دے، کیونکہ پل صراط ہے جتے میں چڑھیا. یہ تمہیں اگے چل کے پتہ لگنا بے وفات النبی کوئی ایسا آسان موضوع نہیں جنہوں کسی ایک محفل چ آدمی بیان کر دے تے رونق پیدا کر لے. اس موقع تے وہ کچھ پیش آیا جڑا قیامت تک اس امت لی مصیبت بن گیا، اور وہ بارے علماء کرام اتنے پریشان ہیں جڑا آدمی پردہ اور دلوز ترسا جاتا ہے. کیونکہ میں اشارتاً کہہ دینا بھی اس سے اندر ہی رسول اللہ نے قاعد کرن منگیا اور اس بارے سے گڑبڑ ہو گئی. اسی موقع تے رسول اللہ کی وفات تے رولا پی گیا، کسی آخیا فوت ہوا، کسی آخیا نہیں. خلافت دا رولا بھی رسول اللہ دفن نہیں ہوئے تھے سلسلے جی پیدا ہو گیا. بعد رسول اللہ کی جائیداد کا تنازع بھی کھڑا ہو گیا. یہ سارے امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس باب جانتے ہیں. اور یہ اشارتاً میں جو کچھ بیان کرتا، جس بندے نو دینی موضوعات نال کوئی لگاؤ جانتا بھی یہ قیامت والے موضوع ہے. یہاں تے علماء اسلام دیاں عمراں گزر گئیاں، لکھ کے تھک گئے، مگر رب گواہ جے کسی تسلی بخش نتیجے سے نہ پہنچے، کچھ پلے نہیں پیا رہے عالماں کو. یہ صرف رب دی عنایت تک توفیق ہے. جہاں میں آخر عمر بیان کر دینا چاہنا کہ عالم پڑھن گے تو انہوں بھی روشنی ملے گی، اور دوسرے لوگ بھی سنن گے. تے بہت ساری ایسی چیزاں جنہاں دے بارے لوگوں کو اطمینان اور تسلی نہیں ہوندی، انشاءاللہ انہوں دی اطمینان اور سکون دا سبب بنوں گا. مگر یہ آہستہ آہستہ چیزاں ہوں گیا، میں انہوں وعدے کروں گا. اصل معاملہ کی ہے، مگر علماء نہ سمجھن پاروں کئی فریق بن گئے اور اپنے اپنے رنگ بیان کیتا، جہاں بات سلجھن کی بجائے الجھتی چلی. یہاں کو ڈور ہاتھ نہیں سرا آیا، وہ پیچیدہ ہو. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا دنیا تے انتقال فرمانا، آپ کی وفات، اس سلسلے کی ابتدا میں ایک بات واضح کر دیا، کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہوئے. کیونکہ لوگوں کے اندر حیات النبی اور حضور دی وفات بھی ایک جھگڑا بن گیا. مسلمان امت یہ بھی ایک عقیدہ بن گیا کہ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کرتا بھی آپ کی تو وفات ہوئی کوئی، رسول اللہ بالکل اسی طرح جی اس دنیا سی کوئی موت نہیں آئی. قرآن اور حدیث کے سری خلاف ایک عقیدہ بنا لیا، اور موت دے لفظ نو آپ واسطے توہین آمیز لفظ سمجھا کہ جنہیں آخیا رسول اللہ کی موت ہوگی یہ تو بیعتبر گستاخ ہے. یہ بھی ایک سمجھو اسلام تے قیامت آ گئی بے قرآن پڑھیا ہوا، رسول اللہ کی حدیث پڑھیا ہوئی، صحابہ کرام دے بیانات جڑے وہ پڑھے ہیں،
کہ نبی علیہ السلام نو موت آئی. موت کا لفظ کسی نے توہین نہیں سمجھا، کوئی گستاخی نہیں سمجھا، ایک فطری واقعہ ہے کہ لوگ آؤندے اللہ تعالیٰ وقت مقررہ تے انہوں دی جان قبض کردا اس دنیا تو چلے جاندے. یہ موت کوئی گالی ہی نہیں، کوئی بے ادبی نہیں. اذ حضر یعقوب الموت، اللہ آندا تمہیں پتہ یعقوب علیہ السلام نو جسے موت آئی انہیں اپنے بیٹے نو کی کیا؟ سورہ بقرہ کی کیویں وصیت کی تھی، بیٹا میرے بعد اللہ نو پوجنا دے، غیر اللہ دی پرستی نہ کرو. حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت آئی اللہ نے کوئی بے ادبی نہیں سمجھا، پیغمبر نو کہتا موت ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ نے سورہ زمر تے اعلان کرایا انک میت و انہم میتون. کفار جڑے سی وہ کہندے سی میں 4 دن دی یار گل بات ہے، چپ کر رہو، زیادہ نہ یہ جھگڑا پاؤ، آپ گل ٹھنڈی ہو جانی ہے، مر جانا ہے، تحریک ختم ہو جانی ہے. اللہ پاک نے فرمایا انک میت، کوئی شک نہیں میرے حبیب تینوں بھی موت ہونی ہے، تو ایک دن فوت ہو جانا ہے. وانہم میتون، مگر یہاں لوگوں بہ رہنا، یہاں موت نہیں ہونی، تو بھی مرنے والا ہے اور یہ بھی مرنے والا ہے. ثم انکم بعد ذالک، پھر تہاڈا اللہ دی عدالت جھگڑا ہونا، اتنے آپ فیصلے ہو جائے. موت نو اللہ نے آخیا کوئی گل نہیں، اگر آدھے تو مر جانا تو میں کوئی توہین نہیں سمجھا، واقعی تینوں بھی موت آنی، یہاں بھی آنی. اور اس ساتھ بھی اللہ پاک نے بات کہی کہ بہت رسول آئے اور دنیا تو گزر گیا، جی رسول اللہ بھی موت آ جائے یا آپ قتل کرتے جان تو کوئی انہونی بات نہیں. اور حدیث کے اندر میں وہ نشاندہی کرتا جاؤں گا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جی حدیث جگہ جگہ سے رسول اللہ علیہ صحابہ دے قد مات آ قد مات آ قد، حضور کو موت آ. اس تو موت کا انکار کرنا تے ایک ایسی بات کا انکار کرنا جی ہوں میں ایسے تھوڑے سامنے بول رہا تو کوئی پڑ لا بھی نہیں، کوئی نہیں بول رہا. بھائی کوئی کان چٹا کہنا شروع کر دے، کان چٹا سفید ہے، کون منواؤ گا انہوں بھی کالا، وہ کہی جاؤ گا چٹا چٹا چٹا. تو ضد کا اور ہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں، ورنہ رسول اللہ کا انتقال فرماؤنا کوئی نزائی بات نہیں. یہ بھی کوئی گل سی جی سمجھانی پی، سب نو پتا سی بے حادثہ گزریا، جس صحابہ کرام بے ہوش آئے، لوگوں نے چیخاں ماریاں، روئے. بھائی پہلا کیوں نہیں رو پائے؟ کوئی گل ہوئی جی تو ویکیا بھائی اگے رسول چلتے پھرتے تھی، نماز پڑھاؤ خدا بھائی بچھڑ گئے. پھر قبر پاک تے سامنے روزہ اطہر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک بنی، وہ زیارت کرتے مسلمان. بھائی قبر کے لیے زندہ بھی رسول اللہ فوت نہیں ہوئے تو معذلہ تھی زندہ مل دیتے. کوئی عقل کرو، موت نو تسلیم کرو کہ 63 سال عمر ہوئی ہے پھر انتقال ہویا، یہ کوئی بری گل نہیں، یہ کیوں نہیں تسی من. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا تو ریل فرمانا، انتقال کرنا، چلے جانا، یہ موت کا وفات کو ایک واقعہ حقیقت ہے جنہوں چٹایا نہیں جا سکتا. اس تو بعد ہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی بیعت ہوئی ہے، خلافت دا سلسلہ چلیا. مگر یہ اس گل میں تسی بالکل اپنے دلان لکھ لو کہ رسول اللہ فوت ہونے تو بعد زندہ ہے. یہ کوئی آخے کہ نہیں زندہ، وہ بھی حقیقت دے ایک پہلو کا منکر ہے. یہ میری بات نو ہونی نوٹ کرو، موت بھی برحق ہے، مگر موت تو بعد حضور دا زندہ ہونا، انبیاء دا زندہ ہونا، یہ بھی ایک سچائی ہے، یہ اندر کوئی شبہ نہیں. یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبراں دے اندر زندہ نماز پڑھتے. اور صحیح مسلم دے اندر ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں معراج دی رات موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے پاس دی گزریا، سرخ رنگ دا ٹیلا جس انہوں دی قبر بنی ہے. مگر یہ بائبل جو زمانے جو لکھتا بھی موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں کوئی نہیں جانتا، یعنی بنی اسرائیل ہی گم ہو گئی تھی. مگر حضور نو اللہ نے وہی نہ دسیا بیس ٹیلے چ. حضور نے فرمایا میں اگر اتنے ہوں تو نشاندہی کردا بیا کسیب احمر جڑا سرخ ٹیلا یہ موسیٰ علیہ السلام کا اتنے فرمایا میں انہوں نے اپنی قبر کھڑیا ویکیا نماز پڑھ دی. اسی ہر اس شہر من کے پابند ہاں اور مومن آن دی اسی ساڈا فریضہ اور یہ ایمان ہے جو رسول اللہ نے کیا من ساری سمجھ آئے یا نہ آئے. اسی وہ گاہ سوال نہیں چلا سکتے بھی وہ نماز کداں پڑھتے تو کیویں نہیں پڑھتے. رسول اللہ کے پیچھے انہوں نے معراج دی رات انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی، یہ صحیح حدیثاں کا بیان. اس تو ایسی بات نہ کرو جس دین دی ادھی بات منی جائے تو ادھی کا انکار. آفا تو میرے انہوں نے بعض کتاب تک انہوں نے بات اللہ فرماؤں میری کوئی گل منتے جے کوئی نہیں منتے فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات. جہے لوگ یہ طریقہ بنا رہے ہیں بیا میرے من نو لگتی مننی دوجی انہوں کا بدلہ دنیا چ رسوائی و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور دن قیامت دے سخت عذاب ڈالے جا. یہ نہیں ایمان. ایمان یہ ہے کہ جو تسلی کرو کہ واقعی اللہ نے فرمایا، یہ رسول اللہ نے فرمایا میں من کرت گل سے نہیں، کیونکہ دین دے نام سے بہت ساری جعلی گلاں بھی پھیلی. اگر ثابت ہو جائے کہ قرآن آندا رسول اللہ نے فرمایا پھر اسی وہ اپنی نقطہ فریاں کریے تو سوال پیدا کریے، یہ ایمان نال کوئی نہیں.
پھر جو حضور نے فرمایا برحق ایتھوں کوچ کر جانا بالکل برحق ہے. تدے انہاں دیاں قبراں بنیاں، تدے انہاں دیاں نمازاں پڑھیاں گئیاں، تدے انہاں تے لوگ روئے. سارا معاملہ بالکل حق ہے. موت دنیا یہ سچائی ہے، یہ نہیں انکار کرنا. موت تو بعد تسی انبیاء علیہ السلام دی گل تو ہی نہ حیران ہو جاؤ. قرآن اور حدیث کے مطابق ہر مرن والا زندہ جو اتوں چلا گیا وہ موت نو اگر کوئی انہاں مانا موت سمجھا جی کافر اور بے دین سمجھے عدم محض کہ ختم ہو گیا، کچھ نہیں رہ گیا، بالکل دین کا منکر ہے. وہ نہ قرآن نو منتا نہ رسول اللہ دی حدیث نو منتا، بالکل اسلام تو خارج ہے. اسلام یہ بات سکھاؤں بھی ہر بندہ اس دنیا تو چلا جاتا مگر اگے ہو جاتا. عذاب و ثواب قبر یہ کوئی اسلامی فرقہ منکر نہیں. اہل حدیث ہے یا دیوبندی ہے یا بریلوی ہے شیعہ سب مندے کہ نیکاں نو ثواب ملنا شروع ہو جاتا، بداں نو عذاب ملنا شروع. اور قرآن مجید نے سورہ المومن کیا النار یعرضون علیہا غدوًا فرعون اور جماعت نو دوزخ دے اگوں دی لگایا جاتا، دوزخ دکھایا جاتا کہ آخری ٹھکانا. یعنی روزانہ اتنے کئی واری موت وارد ہوتی، جی پھانسی والے وکھائی جائے پھانسی مرن تو پہلا کنی واری مرتا پیا میرا انجام. فرمایا صبح و شام دوزخ وکھائی جاتی ہے فرعون اور جماعت نو. ویوم القیامت یردون، جس دن قیامت کا دن آنا اس دن آخنا یہاں داخل کر دو سخت عذاب. ہوں صرف نظارہ دکھایا جائے. فرعون اور جماعت ہے نہیں تو قرآن کیوں آتا کہ صبح اور شام انہوں نے دوزخ دکھایا ہے گیا. فرعون اور جماعت بالکل صحیح سالم ہے اور وہ دوزخ ویکھتے دن قیامت دے اسے داخل کرتے. سورہ بقرہ بھی آل عمران شہیدان دے بارے چاہیے قرآن پاک آتا کہ شہیدان یہ نہ کہو کہ مر گئے. یہ اندر جدو کیا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله یک وقت رب نے مرے بھی کیا تو یہ بھی کیا نہیں مرے. جی دو میں گلاں کہی نا اپوزٹ یہاں کا مکسچر کیا. مر بھی گیا شہید تو نہیں بھی مرے. مر کے دے آخیا جدو آخیا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے. کسی عربی پڑھے نو پوچھ لو قتل کینوں آتے. قتل نہ کسی آلے کے ذریعے کسی کی جان کر جانا جنہ چر جان نہ نکلے جسم جو مرے نہ انہوں قتل نہیں کیا جاتا. قتل نے کہتا کہ وہ مر چکے جانا نکل گئی انہوں دیا اسے پر انہوں نے دفن کیتا. انہوں نے قبراں شہیدان دیا بنیاں، انہوں نے بیویاں نے دوسرے نکاح کر لیا اور انہوں نے جائیداد تقسیم ہو گئی. شریعت دے حکمنا وہ مرے نہیں منے گا کہ کیوں حکم لاگو ہے مرے. مگر دوجا جڑا مطلب سی مر کے مک گئے کچھ نہیں ملیا انہوں نے. جی میں منافق کافر آتے تھے میں رسول اللہ دے پیچھے لگ کے جانا گواؤں ہے. فرمایا بالکل جھوٹ بکتے جڑے اتوں مر جاندے وہ اگے زندہ ہو جاتے. انہوں نے ختم ہوئے نہ سمجھو بڑا حیا عند ربہم رب دے کول جا کے زندہ ہو جاندے ہیں. کتے فرمایا عند ربہم یرزقون اللہ دے ہاں انہوں نے رزق ملتا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہ دے عرشاں کی دینا لٹکدیاں وہ رات نو آرام کرتے صبح پنجرے کھولتے جاندے جنت اڑتے نہراں پانی پیندے یا میوے کھاندے. اس طرح اتوں مرے منو اگے زندہ منو. یہاں دونوں چ ایک گل کا بھی تھی انکار کرتا تو دین کی ایک لت توڑ دیتی. اتوں مریا نہ منو گے بھی قرآن حدیث کے خلاف بالکل. اللہ کا موت آئی سب چلے گئے سنی مگر مرن تو بعد عذاب و ثواب ہو رہا نیکاں نو انعام مل رہا. بڑی خوشی رب نے رکھے مہمانوں کی حیثیت نہ ریسٹ ہاؤس چہ رہا ہے. جنت نہیں مگر انتظار کر رہا ہے. خوشبو آ رہی ہیں جنت دیا بسترے جنت دے برے جڑے وہ مصیبتوں پڑے. ایسا کوئی آدمی انکار کر سکتا؟ اس سے بحث بالکل نہ یا نہیں ہے بھائی نبی جڑے مرے تو کوئی آدھا نہیں مرے نہیں اتوں مرے کو اگے زندہ بھی منو. اور اس ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث فرمایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماؤ دے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماؤ دے کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض اللہ دے فرشتے ہیں جڑے زمین گشت کر دے. ایک ٹولے دی ڈیوٹی ہے کہ پھر دے یبلغونی من امت السلام میرے امتی جدوں میرے تے سلام پڑھ دیو مینوں پہنچا دیں. وہ فوراً ڈائل کر دیں کہ یا رسول اللہ فلاں آدمی تہاڈے تے سلام آندا. اور آپ نے حدیث پاک واضح فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام. جدوں بھی کوئی مسلمان میرے تے سلام کہوں گا اللہ مینوں توجہ دلاؤ گا اور میں وہ سلام دا جواب دوں گا. اس تو سلام پہنچتا رسول اللہ اس سلام دا جواب دے. یہ بھی کوئی شک اصل خرابی یہ نہیں بے آدمی پیغمبرانوں یا نیک لوگوں زندہ نہ منے. یہ کوئی خرابی نہیں، یہ دین ہے. صرف غلطی یہ ہے جی لوگوں نے آپ کر لی کہ اتنے آ کے تصرف کر دے دخل دے دے. بس اے نقطہ یاد رکھنا ورنہ فضول بحث نہیں کرنی کہ زندہ نہیں. یہ ایویں بیکار گل ہو.
جی میں مرنا برحق ہے موت تو بعد زندگی بھی برحق ہے سلام پہنچتا ہے وہ سلام کا جواب دیں تصرف کہ اتنے آدھے لوگوں کے کام سوارد ہے یہ کتنے قرآن حدیث نہیں ہے یہ جڑا آدمی گل کہتا بنوٹی کرتا وہ یہ منے کہ اللہ کے کول دینا ہے انہوں نے سلام پہنچتا ٹھیک ہے برق کوئی سانوں اعتراض نہیں ہے دین کی گل سی وہ ساتھی مگر دینا بھی وہاں کو فریاد کی جائے وہ فریاد سن کے آدھے ہیں لوگوں کی مشکل حل کر دے جا ثبوت دینا وہ کام یہ کوئی حوالہ دے کوئی ثبوت دے اور سب تو بڑی گل ہوتی تردید لیے ہی کافی ہے بہت بات بکری گل ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا کدے پئی سی دفن نہیں سی کیتا مدینہ شریف چ رولا پی گیا انصار کہنے لگ پیا حضرت سعد بن عبادہ نو خلیفہ بناونا مہاجرین کٹھے ہو گئے اسی حضرت ابوبکر نو بناونا ہاشمی کٹھے ہو گئے علی نو بناونا اور اج تک وہ جنگ ختم نہیں ہوئی مگر کسی نے آخیا بھی رسول اللہ تے کول ہی پایا یا رسول اللہ ہی فرماؤں کیوں چکرتے یار علی نو بنا دو یا ابوبکر کچھ فیصلہ نہیں آپ اس تو ہن مشکل لوگوں کی حل کرنا یہ بنا نہیں نہ کر جسے مشکل حل کرنے کا ویڑا سی بھی امت فساد پی رہی ہے اور دن قیامت تک رولا نہیں مکنا بھی کہ حق بنتا سی میں ہی انہوں کو اشارہ کر نہ انہوں صحابہ کرام نے آخیا بھائی یا رسول اللہ تسی جے باہر ہی پی جائے فرماؤ کنوں بنائیے کنوں نہ وہ مدینے دے سردار صاحب بن عبادہ مدینہ چھڈیا پردیس جا کے مریا حضرت ابوبکر کی بیعت نہ کی ناراض ہو کے نکل گیا بے شہر سادہ مینوں نہیں اتنا بڑا صحابی جنہیں مکے جا کے رسول اللہ کی بیعت کی تھی اور حضور نے اپنے مدینہ آن تو پہلا آخیا سی سارے مدینے تو انچارج میں نقیب النقب 12 سردار مقرر کیتے 12 کا نمبردار ہو تو مدینے نگرانی کرنی دین پھیلاؤ اور حضور دے جان تو پہلا کر دین انہیں پھیلاتا وہ شہر چھٹ گیا بال جناب پردیس جا کے مر گیا ہاں بھائی رسول اللہ نے ادوں کوئی حل نہ کیتا بعد تصرف تھی آدھے آدھے اور مشکل کشائی کی آواز دیتی حضور گھوڑے سے آ گئے خدا دا خوف کرو جنی گل اللہ رسول نے کہی وہ پیش کرو بالکل وہ انکار جڑا کرتا اگر کوئی حدیث کہا وہ بھی نادان علم تو کورا دنیا تو موت ہوئی ہے تدے آپ کی خبر مبارک پڑی مگر اگے زندہ ٹھیک نبی زندہ شہید زندہ نیک لوگ بھی زندہ عام بھی زندہ نیک و بد سب زندہ کوئی مصیبت پھسیا کوئی انعام سے یہ کون انکار کرے مگر کوئی آخر اتنے دخل دیں بھائی یہ دلیل کوئی نہیں لبھی یہ ناممکن نہیں ہو سکتا بھی اللہ تعالیٰ بھیج دے جی انہیں رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ لی انبیاء بھیجتا سی بھیجے تو سانو اعتراض نہیں مگر کچھ دلیل سے ہونی چاہیے کوئی قرآن دسے کوئی رسول اللہ دسن صحابہ کرام دس یہ کوئی دلیل بعد کنا فساد پیا حضرت فاطمہ اور حضرت ابوبکر آپس مد مقابل ہو گئے انہیں زمیناں منگیاں نہ نہیں دیتیاں اسی یار سنتا نے حضرت صدیق نے ٹھیک فیصلہ کیا رسول اللہ نے آخیا کہ نبی دی وراثت نہیں دوسرا گروہ کا ظلم کیا بیٹی نو محروم کر بے بیٹی کا بھی باپ ہے ابوبکر رسول اللہ دے صحابی اور خلیفہ کوئی قبر پاک کے نہیں گیا بھائی یا رسول اللہ مکاؤ گل فاطمہ سچی ہے کہ ابوبکر سچا ناراض ہو کے فوت ہو گئی ایک پارٹی آئی جنہیں ابوبکر نے ناراض فاطمہ نو کیتا سارا کچھ نہیں لگتا ایڈی مصیبت گل بھائی جی سپ دے منہ کر لی اور ماں جنہ مرضی سر کھپاؤ کون حل کروں امام ابن کثیر جیسا بندہ آتا یار فاطمہ کا ناراض مر جانا ذرا شیعہ واسطے ایک بہانا ملے کیویں ہوں انہوں قائل کری آدھے رسول اللہ آخیا میرے دل کا ٹکڑا جن نے یہ ناراض کیا انہیں مینوں کیا کل لو بخاری شریف فاطمہ راضی مری ناراض مری کوئی شک نہیں کون حل کرے بھائی رسول اللہ پوچھ دے بھائی یا رسول اللہ مکاؤ یا فاطمہ نے سمجھا دے جب وہ کروں کیوں نہیں دخل دیتا حضور نے کیوں لوگوں نے آپ کی طرف رجوع نہیں کیا موت تو بعد اس دنیا نال کوئی نہیں پھر تعلق نہ کوئی جھگڑا کسی سے دخل دیتا اس گل بھی دل چ بٹھا جی وہ دو ٹھیک ہے نا موت بھی برحق ہے موت تو بعد اس دنیا کی زندگی بھی برحق ہے مگر اس دنیا پھر آ کے کوئی دخل دینا ہے بالکل افسانہ ہے یہ جڑا آتا وہ بنوٹی گل آتا ہے یہ انہوں کوئی دلیل دینی چاہیے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ٹکرایا وہ رسولہ کی پیاری بیوی ہے ادھر بھائی ہے کنے ہزار بندہ ماریا گیا جنگ جمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے میں عائشہ نو سمجھا دیا یا علی نو سمجھا دوں کنے ہزار مسلمان کا خون بہ گیا جنگے صفین جت تو بھی زیادہ مارے گئے حضرت معاویہ اور حضرت علی پھر نہروان دی جنگ ایڈے ایڈے نمازی دیندار سے خارجی کسی دی مسواک بلا اجازت نہیں لیں گے ایڈے متقی رات نو دی مسئلہ جاؤ تو جی شاید دی مکھیاں دی گنگ اتنا قرآن پڑھ لے مگر حضور نے فرمایا جدو مل قتل کر اڑاتے حضرت علی نے سارے ایڈے متقی پڑے گیا بھائی ایڈے ایڈے فساد برپا ہوئے کوئی حل کیتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی انصاف کرو اللہ تو ڈرو جد مڑ کے آنا ہوں اس دنیا کسی کی گل کوئی دخل دینا ہوں آ موقع سے بعد امتی کی فکر پی ہے بھی میں پکارا تو بھج آیا تو انہیں پکارا تو حضور آ گیا کوئی اللہ کا خیال کر کے فیصلہ کرو بھائی جدو آن کا ویلا سی جدو یہ امت فسادوں سے پیری تھی اور وہ فساد قیامت تک ہی قائم ہو گئے جڑے ہوں نہ مناظرے ختم کر سکتے ہیں نہ بحثاں ختم کر نہیں مکنے نہیں کتاباں آ گیا کوئی آدھا خلافت وہ حق ہے کوئی آدھا وہ کوئی آدھا وراثت وہ سچا
بھائی اس ویلے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام واسطے سی آپ آ کے کوئی دخل دیں امت نے اس فساد چ بچاؤ جی آنا ہوں نہیں آئے صحابہ کرام دا حق بنتا سی آپ پوچھتے نہیں پوچھا یہاں چیزوں کوئی بندہ نہیں چڑھا میں کوئی مناظرے دی یا ڈونگی گل نہیں کر رہا وہ باتیں کامن سینس دیا جہاں ہر مسلمان کو پتا بھی رسول اللہ تو بعد یار ان فساد اس امت پہ آپ نے کوئی مداخلت نہیں کی کوئی آ کے دخل نہیں اس سے 3 نقطے ابتداج من لو کہ دنیا تو مرنا بالکل یقینی اور برحق ہے قرآن و حدیث کا بیان ہے یہ خلاف جو غلط ہے اس دنیا تو جان تو بعد جس طرح بھی سانو نہیں پتا اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ رکھتا آدم علیہ السلام تو لے کے سب لوگ زندہ ہیں انہوں کی اپنی دنیا چلتے پھرتے بولتے کھاندے ایک دن ملتے کوئی شبہ نہیں مگر اس دنیا نال کوئی رابطہ قرآن و حدیث تو نہیں پتا اور یہ لیے میں ایک بہت واضح حدیث سناوا تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں کوئی مومن مرتا وہ روح لے جائی جاتی اعلان ہوں پھر عالم رواج کے فلاں آ گیا وہ پینا پرا رشتے دار دوست ادا ہی جی کسی پردیس تو آئے بندے ملنا ہوں اتنا کٹھے ہو جاتے اور پوچھنا شروع کر دیں فلانے دا کی حال سی فلانے دا کی حال یعنی پچھلے دا بھی پوچھتے ہیں بھی جڑے پیچھے یار فلانے دا دس کی حال تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اسی دوران کسی ایسے بندے دا پوچھ بندے جڑا تو پہلا مر گیا آدھے فلانے دا کی حال سی تو آتا میرے تو پہلا مر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غمگین ہو جاتے پھر آدھے وہ بدنصیب حاویہ چلا گیا وہ تو دو دخل چلا گیا دسواں تیرے تو پہلا مر گیا سارے جا کے نہیں رلیا وہ چھانٹی ہو گئی پھر اور نیکان کو الگ کر کے اللہ نے بدا جو پہ اتنے آتے ہوتے پتا نہ لگتا آدھے جمعرات آتے شب قدر آتے بھائی آتے ہوتے انہوں نے پتا ہوتا میرے تو پہلا مر گیا یا فلانے کا کی حال ہو آپ جانتے اتنے نہیں آتے جاتے یہ نا ایویں دین نہ ٹھٹا کرو اس دنیا ہے گی اور جی ادا ہی ہے جی ایسے کوئی شک ہے میں اور تھی اتنے زندہ بالکل زندہ میں بول رہا تھی سن رہے مگر زندہ ہوں یہ نتیجہ نکلتا بھی ابھی اتنے جانے تو سانو پتا لگتا مردے کی کر ابھی اس دنیا زندہ اتنے نہیں جانے آؤ اللہ رسول نے جڑی کوئی گل دسی انہوں کو پتا وہ اتنے اتنے نہیں آؤ یہ گل واضح ہے جس کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا اپنی طرف جھوٹے قصے بنا کے جنہیں مرضی کو سنا رہا بے فلاں پیر صاحب آئے فلانے کی امداد یہ بناوٹی ہے یہ دین کوئی ذکر نہیں نہ کوئی طرح ابتداج میں اس تو کئی لوگ اتوں ہی سوچا چھڑ دینا سی مولوی صاحب رسول اللہ کی موت بیان کرو جانے زندہ ہی کوئی نہیں مر گیا نہیں میں تمہیں کلیئر کرتی گل اتوں مرے مننا اگے زندہ مننا درود شریف پہنچنا مننا سلام فرشتے پہنچتے کوئی شبہ نہیں میں اپنا عقیدہ صاف پہلا ہی پا دے باقی جو حالات ہون گے انشاءاللہ ہوں مگر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی موت جی تھی میں سن رہا ایڈا سرسری جائے حادثہ نہیں یہ ایڈی معمولی گل نہیں سی جی میں اور تھی مردنا مادلہ ایڈی گل نہیں سی حضور دی وفات جس وقت پیش آئی ہے جنہوں دے سامنے پیش آئی جی تھی انہوں ذہن چ رکھو بھی وہ کون سی اور کس طرح اپنا بال بچہ چھڈ کے جائیداد چھڈ کے وطن چھڈ کے حضور دے قدماں چ آ کے بیٹھے سی اور انہوں نے کوئی لالچ نہیں سی وہ زمیناں دے مالک سی اپنے وطنوں دے اندر زمیناں چھڈ دتیاں سی مکان پے رہ گئے سی بیوی بچے انہوں دے جڑے دامن کھچتے رہ گئے سی کدھر چلے جے وہ چاڑ کے آ گئے نہیں بھائی اساں مدینے جانا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں جانا وہ اپنے گھر بار چھڈ کے پردیس آ کے حضور دے ڈیرے چ بیٹھے اور انہوں واسطے اس دنیا چ رسول اللہ تو زیادہ کوئی پیارا نہیں ہاں میری تاری موت سے بھی کئی یار دوستوں بڑا صدمہ ہونا ہوں جڑا کہتا سی مگر رسول اللہ دی وفات یقین جانو یہ آسمان دا زمین تے ڈگنا اور زمین دا آسمان تے اٹھ جانا حضرت عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاچے نے خواب دیکھا رکھا پتر میں خواب دیکھا زمین بڑے مضبوط رسے پائے آسمان اٹھایا جا رہا یہ پوری دھرتی اٹھائی جا رہی ہے بڑے مضبوط رسے چکی جاندے فرشتے حضور نے فرمایا چاچا تیرے بھتیجے دی موت یہ تیرے بھتیجے دی وفات دا وقت آ گیا یہ زمین ہی اٹھ جانی ہے دنیا ساری کیسا قیامت دا منظر ہونا بھائی کس نبی نے آنا مڑ کوئی آنا نبی ہو اور اس کائنات کے اندر کوئی ہو جا جمنا جڑا خدا نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا لم یخلق الرحمن مثل محمد وظنی انه لا یخلق بعد نہ اللہ نے وہ جا بنایا تے نہ گاں کوئی بناونا ہے بے مثال اور بے نظیر وجود اور رب نے وہ ساری شاناں رکھتیاں تسی انج سمجھ لو جب میں شمع رات نو جلدی پروانے آ جاندے مدینہ پروانے والا چمکدا سی کوئی روم چ آیا سی کوئی فارس چ آیا سی کوئی کسی علاقے چ آیا انہوں نے اپنے وطن نہیں چنگے لگے انہوں کے رشتے دار انہوں کو بات شروع کی کرتے اگر وہ دین نہ منتے اپنے قبیلے سردار لوگ انہوں کا احترام کرتے سب کچھ حضور دی خاطر لٹا کے مدینے جا کے بہ گئے اور تھی یہ ویکو بے 10,000 بندہ انہوں تو پھر بھی ایسا
جنہاں دیاں قبراں مدینہ منورہ بقیچ بنی، باقی تو شہید ہوئے باقی علاقے جا کے، مگر 10,000 پھر بھی اس طرح دفن ہوئے۔ بے شاعر نے اگر یہ بات کہی تو غلط نہیں کہی، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، بھارت چ آیا سی کوئی کسی علاقے چ آیا، انہوں نے اپنے وطن نہیں چنگے لگے، انہوں کے رشتے دار انہوں کو بات شروع کی کرتے، اگر وہ دین نہ منتے اپنے قبیلے سردار لوگ انہوں کا احترام کرتے، سب کچھ حضور دی خاطر لٹا کے مدینے جا کے بہ گئے۔ اور تھی یہ دیکھو بے 10,000 بندہ انہوں نے پھر بھی ایسا جنہاں دیاں قبراں مدینہ منورہ بقیچ بنی، باقی تو شہید ہوئے باقی علاقے جا کے، مگر 10,000 پھر بھی اس طرح دفن ہوئے۔ بے شاعر نے اگر یہ بات کہی تو غلط نہیں کہی، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، اسی عہد کو اب وفا کرتے جے گل مکا کے ٹرے سی بے ہن تیرے ہی قدماں جرماؤنی ہے ویکھ لا، آ تیرا گنبد کھڑا پیا تیرے پیراں ستے پیا۔ ہاں وہ لوگ جدوں انہوں نے رسول اللہ دی بیماری نہیں دیکھیا اور دن ب دن ویکھتے گئے بے حضور دا مرض بڑھتا جا، بیماری بڑھتی جاندی ہے، اور رسول اللہ بڑی تکلیف نہ کبھی ہمت کر کے میں خطبے تیرے سامنے اصل آ جان گے جدوں حضور نو حضرت عباس نے حضرت ابو بکر دن میں گزرے جاندے اور دیکھیا بے مدینے شریف دے انصار بیٹھے، ہن مدینے شریف دے انصار کو پورا سکتا، حضور نے نہیں انہوں نے پورا، آخر خطبہ دیتا حضور نے مسجد جا کے انہوں دی شان دے بارے، یہ وہ لوگ سی جڑے سر چک کے آپ اپنے لے آئے، آپ مینا دے میدان تے کہ خیمے پھرے سی، ایک ایک قبیلے نو کیا سی بھی مینوں اپنے کول لے چلو خدا دے دین واسطے میرے نال تعاون کرو، سب نے جواب دیتا تیری اپنی برادری تیرے خلاف ہے، تیرے اپنی قوم دے لوگ تینوں نہیں منتے، اسی یہ رفڑ کیوں اپنے گل پر۔ یہ مدینے دے 6 بندے سی جڑے مسجد الاقبا دے کول جتے کینکریاں ماری دیاں وڈی بڑدی نو اوتھے رات دے وقت ملے سی، حضور نے گل سنائی تو نہ ویکھدے تے سندے ایک دوجے نو آکھیا ایک منٹ دی دیر نہ کرو، وہی نبی دی خبر سانوں ساڈے کول یہودی عالم دیندے، یہ آپ نہیں جی پڑھے لکھے، مگر مدینے شریف یہودی عالماں دا ڈیرا سی، 3 قبیلے بنو قریظہ بنو قینقاع بنو نذیر، انہاں دیاں گڑیاں سی قلعے، بڑے امیر لوگ سی ساہوکار، انہاں دے عالم درس دیندے رہندے سی، انہاں کوئی سنتے آندے سی، تے آخری نبی آنا انہاں 6 ہی آکھیا بے ویلا جے بدقسمت نہ بنو پہل کرو، انہاں آکھیا یا رسول اللہ سان تانوں سچا منیا، بیعت کیتی چلے گئے، اگلے سال 12 لے کے آئے اور اگلے سال 72 مرد 3 عورتیں آ گئے، مسلمان ہو کے پھر کیا یا رسول اللہ گل کرو ساڈے نال، چھڈو اے شہر ساڈے کول آ جاؤ، تہاڈا مرنا جینا ساڈے نال ہے۔ اور اسے تمہیں پتا جدو بیعت کر رہا سی مدینہ تک میں آنا کئی باری کہنا تے مدینے دا احسان ہے امت نہیں اتار سکی، مکہ خدا دا کر رہا خدا دے کر دی شان اپنی، مگر مکے شہر کی کوئی خوبی کوئی انہوں نے حضور دا ساتھ نہیں دیتا، حضور دے ساتھیاں نو کوڑیاں تے لٹایا پتھراں تلے، اسلام واسطے زمین بنجر رہی ہے، 200-300 بندہ تیار ہو، مگر مدینہ جڑا سی نے اپنی گوچ لے ایک ایسی نرسری نکلی پودے لگے دین دے، باغ پھل پیا لہلا اٹھیا، ہر جگہ دین ہی دین ہو۔ اس وقت جدوں آپ بیعت کرن لگے انہاں دی ارے مادہ ہون لگا تسی ساڈے کو آ جاؤ، اسی اپنے جان مال طور تے قربان کرے، چاچا نال سی عباس، ظاہری اسلام مکہ فتح ہوئے تو تھوڑا پہلا انتظار کیتا، مگر ہر گل دی خبر حضور نو دیندا، اے اس موقع تے نال سی حضور دے، جدوں اے مدینے شریف والے کہن گے یا رسول اللہ تہاڈا ساڈا معاہدہ چھڈو مکہ ساڈے کو آؤ، حضرت عباس نے آکھا رک جاؤ، جان دے جی تسی کی گل کر رہے تسی مشرق مغرب دے لوگاں نال ویر مول لین لگے جی چھوٹا جا پہلا تہاڈا مدینہ، یہ سارا جان ویری ہے جڑی یہ گل دستا توحید دی، سب لوگ یہ دشمن ہیں، ایتھے اسی کلمہ پڑھیے نہ پڑھیے ہاشمی دی پشت اسی کنڈ تے دا کھاندا، ساڈے ہوندا ہے جی واہ واہ نہیں کوئی ویکھ سکدا، جے تے نبھاونی جے گل تے لے جاؤ، یہ دنیا اور آخرت دی کامیابی، جو تسی کھٹنا کسے نہیں کھٹیا تہاڈی قسمت بڑی اچھی ہے، لے جاؤ، تے جے پھر کنڈ دینی جے نا ہنے بہانہ کر کے جان چھڑا لو، اے نہ کرے بے لے جاؤ تو مڑ کے ساتھ نہیں جانا۔ یہاں سارا اس کا کیا بات، اسی ہر گل جاننے ہیں، اسی کوئی پاگل اور بدھو نہیں، اسی جاننے ہیں بے خطرہ مدینہ شریف جڑا وہ اٹھنا توجہ ہے، ساڈیاں عورتیں لونڈیاں بن جان، سارے بچے یتیم ہو جان، اسی مارے جائیے، سب کچھ دے سکتا، مگر سب سانو منظور ہے، اسی اس اللہ دے رسول نو نہیں چھڈنا تھا، ہاں لے گئے، اس تو اللہ نے انہاں دا نام سار رکھ دتا۔ حضرت عباس نے ابو بکر نے ویکھیا حضور دی بیماری ود گئی، اے یار سی بھائی قدر چ انہاں لوگاں جنہیں جڑے کسی نبی اور عالم دی شان جان دے بھی کیڑا علم ہے، مڑ کے کدھر ظاہراں کی پتہ اور والی کوئی آ جائے کوئی مر جائے انہاں کچھ نہیں۔ جب دونوں بزرگ گزرے حضرت ابو بکر جی حضرت عباس روندے سے انسان پوچھا کہ کی گل ہے، کہن گے رسول اللہ دی بیماری لمبی ہو گئی ہے، معلوم ہوندا حضور دا چل چلا، ابھی اس تو رونے ہیں مسجد سنی ہو جانی ہے،
ممبر تے حضور نہیں ہونے، واہ حضور دا کتوں سننا کہ میں تو کدوں چمنیاں. یہاں دونوں نے جا کے حضور دسیا بھائی یا رسول اللہ تھوڑے دیوانے رو رہا ہے اور پروانے یہ سمجھ کے بھی سما گل ہو جانی ہے، یہ پھل جڑا ہے مرجا جانا ہے، کملا جانا ہے. پھر یہ بلبلا کی کرنی ہے. ہوں تو بولیا باغ کے اندر کھڑیا دوالے گھومدیاں چہچہاؤندیاں، شمع جل رہی ہے پر توانے گرد گھومتے. چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھیں، شور تھا گل تھا، بھائی ہر پاسے چرچا ہی چرچا دین. حضور نے تکلیف کی جی اٹھ کے جان جو گئی تھی. آپ نے جدو انصار دا سنیا پٹی سر سے بدھی، اپنے چاچے نو آخیا پرا نو آخیا ایک ادھر میرا موڈیا سے ہاتھ رکھو، چک کے لے گئے. اور آخری خطبہ جڑا حضور نے ممبر سے دیتا پھر مسئلے نہیں ہے. حضور نے اس جا کے آخیا بے انصار جو تسی نیکی میرے نال کیتی جی میں میرا ساتھ دیتا یہ بدلہ صرف خدا تو مدد. پاؤ لما انہوں کوڑے مارو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ دے خادم تھی. انہوں نے کہا مصعب تیری مرضی جو مرضی کری مگر میں تینوں ایک رسول اللہ کی گل یاد دلاؤں تم. حضور نے آخر وقت جڑا خطبہ دیتا جو فرمایا سی یہاں نہ نیک سلوک کرے تے جڑے یہاں دے برے ہیں انہوں تو بھی درگزر. حضرت مصعب جڑے سی وہ زمین تے ڈگ پے اور اپنا منہ جڑا سی مٹی نہ ملتا رکھا توبہ توبہ بس تو بچا لیا مینوں اور رسول اللہ دے موسم تے حضور نے نیکی کرن میں کوڑے مار لگا. اس تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیماری یہ اندر ہی جدو لوگوں کو اشارے ملے حضور چلے جانا جو اس وقت گزر رہی تھی وفات دے وقت جو ہوا وہ ایک تو نمونے تے سامنے پڑھ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ تو عبداللہ تو کچھ بکریاں ملیاں سی، ایک لونڈی ملی سی ام ایمن. جانتے جی تھی حضرت آمنہ جدو مدینہ گئیاں تو پھر جدو واپسی جو راہ انتقال ہویا تو ام ایمن ہی نال سی. یہ بھی ماوا بجا یہ پھر رسولہ نال لے آئی، ماں رستے ہی بہت ہو گئی لیا کے دادے نو دتا. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات سیکھا. حضور فوت ہو گیا دنیا تو. یعنی اس حادثے انہوں لوگوں کی نظر نہ دیکھو تو سوچو جنہوں کے سامنے پیش آیا سی انہوں کلمہ گواں تے کی گزری سی. ہوں تو زمانہ ہو گیا اسی ایک کہانی سن سکتے ہیں. رسول اللہ گئے تو حضرت انس نے جڑی بات فرمائی کہ جدن حضور مدینے جایا سنو لما کان الیوم الذی دخل فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جس دن رسول اللہ مدینے داخل ہوا آندا میں وہ دن بھی ویکھیا وہ بہار بھی ویکھی کہ مدینے دے لوگ کیویں قطاراں بن کے کھڑے ہو گیا ہتھیار لا کے کیویں نعرے گلیاں بازاراں دے اندر مرد عورتاں ماردے پھردے جا محمد جا رسول اللہ. کوٹھیاں تے چڑھ گئیاں بیبیاں کہ اللہ دا حبیب ساڈے شہر تے آ گیا. فرمایا اذا منا کل شے. اس دن انجی سمجھ آوندی سی مدینہ نور ہی نور ہو گیا، روشنی روشنی نظر آتی ہے. فلما کان الیوم الذی مات فیہ، اے موت حضرت انس جیسا آدمی 10 سال حضور کی خدمت کی تھی. جو مدینے آئے ماں نے لیا کے دیتا بھی یا رسول اللہ بچہ تا 10 سال والا سی. حضور کی وفات ہوئی 20 سال. فرمایا جس نے رسول اللہ کی موت ہوئی ماتا، موت نو برا نہ جانو، موت ہوئی اظلم من کل شے. فرماؤں دے جویں آئے ہونے والے دن نور ہی نور نظر آਉਂدا سی. اللہ دی قسم ساری اکھاں دے سامنے مدینہ ادھر اندھیر ہی اندھیر نظر سانو کچھ نہیں سوچدا ساڈیاں اکھاں گیا لہر چل کہ ہن مدینے دے اندر کی مزہ یار. رسول اللہ دنیا تے انتقال ہویا تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. حضرت ابو بکر نے آخیا عمر رضی اللہ عنہ انطلق بنا الی ام ایمن نزورها کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزورها. عمر چل یار مل کے آئیے مائی ام ایمن رسول اللہ بھی انہوں مل جاندے تھے. حضور بڑھی نہ مل جاندے جا کے بہنا انہیں پیار محبت دی ماں منتے سی انہوں. قال فلما انتهينا الیها بکت. فرماؤں دے کہ جس اسی دوویں گول گئے مائی ام ایمن بہت روئی بہت روئی. فقال لا ما یبکی کے انہاں دعا نے آخیا ماں تو کیوں رونی ہے؟ فما عند اللہ خیر لرسول. جے نبی علیہ السلام دنیا تو چلے گئے تے رسول اللہ دے کول جو کچھ ہے ثواب تے انعام تے جنت تو اس دنیا نہ چنگا ہے. یہ دکھاں دا کر سی. حضور تیڑا جگہ تے چلا گیا. اما نے کی کیا؟ قالت انی لا علم ان ما عند اللہ خیر لرسول. کہنے لگی مینوں اس گل دا کوئی بھولا کھا، میں خوب جاننی ہاں کہ رسول اللہ واسطے اللہ کو جڑے انعام تے رب تعالی ولیکن ابکی لان الوحی کذن قطع من السماء. پر میں اس گل تے رونی ہاں بھی جبریل آسمان تو آندا ہوندا سی وہی اتردی سی حضور سناوندے سی سلسلہ
نہ حضور دی زبان رہی نہ ہوں قرآن اتردا نہ جبریل آਉਂਦਾ میں اس گل تے رونی ہاں ہن کہ نبی نے آنا تے کتھوں وحی نازل ہونی کالا فحیجت مار البکا تو راوی فرماਉਂਦੇ ہیں کہ اماں دی انہاں گلاں نے ابو بکر اور عمر دے دل نو ہلا دتا چھڑیاں چل گئیاں فجال یبکیان ماں او بھی روے یہ بھی اینی عمر دے بندے بڑھے صحابی یہ بھی دارو دار اس تو رسول کریم دی وفات دا صدمہ ایسا دے دی صحیح مسلم دے رسولہ نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ نو کہ لوگوں وقت آن میری زیارت کرو مینوں رج کے ویکھ لو ورنہ ایک زمانہ آنا میں تہاڈے چوں کئیاں نے چاہنا اسی اپنے سارے مال اور جانا قربان کر کے رسولہ نو ویکھ سکدے چہرے دی زیارت کے پھر یہ دن آنے ہاں تسی تڑپنا مگر میں نہیں نظر آنا تاری تمنا ہونی ہے تے دلوں کی خواہش ہونی ہے کہ جان اور مال بھی سارے چلے جاتے تھی رسولہ نو ویکھ سکتے مگر وقت نہیں ملا اور ذرا اندازہ کرو کڈا خوش نصیب صحابی سی جہاں رسولہ کی خدمت آیا حضور نے ویکھیا رنگ اڑ گیا آیا ہے چہرہ بدل گیا اس وقت یہ تندرستی من لی گیا حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرا چہرہ بدلیا رنگت اڑ گئی ہوئی ہے کی گل ہوئی انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک خیال نے پریشان کر ایک بات دل چیسی بہ گئی بے چین نہیں آؤ حضور نے فرمایا کی گل کہنے گا یا رسول اللہ جے گھر جانا نا تے دل چاہتا میں حضور کی زیارت کرا میں دوڑ کے آ جانا تے ہن دل چ گل آتی ہے ایک وقت آنا تسی دنیا تو چلے جانا جنت تمہیں اللہ نے بہت اچا درجہ دینا جے ساڈے ورگے رڑدے کھڑدے جنت پہنچے بھی تے 100 منزل ہے جنت دی پتہ نہیں کہڑے تھان ہونا مڑ کے ملاقات نہیں ہونی زیارت نہیں ہونی تے حضور چپ کر رہے حضور نے نہیں کوئی جواب دیتا مگر رب نہیں چپ کیتا سورہ نساء تے اللہ پاک نے اتاریا کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اور جڑے اللہ رسول دی گل منن گے جے عمل تھوڑے بھی رہ جان گے اللہ نبیاں صدیقاں اور شہیداں نال راضی ہوگا کہ بڑے اچھے ساتھی لوگ حضور نے اسے بلا کیا بندہ خدا دیا تیری گل نو رب نے پسند کر کے اتارا چل مرو ما من حبا ایسی حدیث بیان کی بچ صحابہ آدھے سانو پوری زندگی اونی خوشی نہیں ہوئی جنی اس گل تو ہوئی اسی جا کے اس کو سنتے حضور نے فرمایا جہد پیار ہویا نا عمل تھوڑے بھی ہوتے رب نے وہ راہ اس سے چلتا رہے جی پیچھے بھی رہ گیا رب نے چکرے ملا دینا میں تمہوں یار دیوانہ اور پروانہ سی چلو تینوں جنت کٹھا کرے کڈا بڑایا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا تو جانا قیامت تو کٹ نہیں مدینہ شریف دے اندر جو گزری اور جویں لوگوں تے برتی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی گزرے السلام علیکم کیا جواب نہیں تھا وعلیکم السلام نہیں کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ خلیفہ بن چکے تھی حضرت عمر رضی اللہ جا کے شکایت کی تھی بے عثمان میں سلام آخیا تو انہیں سلام کا جواب نہیں نال ہی حضرت ابو بکر آ گیا کہ عثمان تیرا بھائی گلا کردا بے تیرے کولوں دی گزریا تینوں سلام کیا تو جواب نہیں حضرت عثمان کیا ابو بکر اس خدا دی قسم جن نے پیدا کیتا مینوں کوئی پتہ نہیں عمر کدوں لنگے اب کدوں ہے مینوں یہ خبر ہی نہیں ہوئی جو بڑے تھوڑی گزریا حضور دی وفات نے اتنا بے ہوش اور مدہوش کرتا مینوں نہیں خبر ہے کدوں آیا اس رسول اللہ کی بہت عزیزو دوستو ایسی بات زمانہ دراز ہونے تو بعد ہی آج ہی جو مومن دا دل نہیں تڑپتا حضور نہیں مگر عبداللہ بن عمر دی طرح ہو جاؤ حدیث پاک کے اندر آتا حضرت عبداللہ بن عمر دی نے رسول اللہ تو بعد کبھی حضور کا ذکر نہیں کیتا جہاں رویا نہیں جدوں گل حضور دی کیتی رو پی اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے جدوں حدیث بیان کی کہ لوگو تسی انسان دے تہاڈا سینیاں دے رب نے دل رکھیا پتھر نہیں مگر تسی اس بے جان لکڑی نو ویکھو کھجور دا مڈ سی تے نبی علیہ السلام اتنے ہاتھ رکھ کے خطبہ دیندے ممبر نہیں سی ادو بنیا کھڑے ہو جانا اتنے ہاتھ رکھ لینا مڑ کے ایک مدینے شریف دی بی نے آخیا یا رسول اللہ تہاڈی ممبر بنوا دیا ممبر بن گیا 3 پوڑیاں حضور تے چلے گئے تے ساری دنیا نے سنیا بے شمار صحابہ تو حدیث دی سب کتاباں چاہتا بھی وہ کھجور دا تنا اس طرح زارو زار رویا جی وہ اونٹنی روندی ہے جب بچہ اس کو بچھڑ گیا بوٹا جی وچڑ جانا اونٹنی بے قرار ہوندی ہے اس طرح وہ تھم رویا تے نبی علیہ السلام ممبر تو اترے جا کے اپنی گود لیا تو ہاتھ رکھیا تے حدیث پاک چاہتا جی روندا بندہ ہو کے لے لے کے صحیح چپ کر رہے ہیں جو چپ گیا تو حضرت حسن بصری لائے رو پہ نائے فرماؤں جو ایمان والے ہو پتھر حضور دی جدائی چینا رویا حالانکہ نال ہی سی پھر بھی نبی علیہ السلام آواز کر ایویں 2-4 فٹ کا فاصلہ تسی مومن ہوندے حضور نو نہیں دیکھ سکے تو انہوں آپ دی جدائی پریشان نہیں کر ارے مدینہ بھی سمجھو دکھی دلاں دا علاج جے اللہ دے نیک بندے نے کیا نا نہ جہاں میں راحت جہاں ملی
نہ متائے امنا ماں ملی، جو دوائے درد نہاں ملی تو ملی بہشت حجاز۔ اے اللہ دی قسم دے بالکل حق ہے، نہیں علاج مومن دے دل دی مصیبت دا سوائے مکے اور مدینے دا، اور علاج ڈاکٹری میو ہسپتال جسم دے علاج ہے، مگر جی بے چینی ہے مومن دا دل درد دا کہ نہ خدا نو ویکھیا نہ رسول نو ویکھیا۔ چلو خدا نے مکے چ اپنا ایک گھر بنا کہہ دیتا کہ بیت میرا کار نہیں، تسی اپنے دلاں نو تسلی دے لو۔ وہ کوٹھے چ وستا، وہ کوٹھا انہوں سما ہی نہیں سکتا، عرش عظیم نہیں انہوں اٹھا سکتا، مگر کہہ دیتا بیت اے یہ لاتی نال میرا گھر اور میرے نہ ایڈا پیارا ہو گیا۔ جا کے ویکھو قسم خدا دی میں سج دے موقع سے عورت نو ویکھی بیچاری اٹھ کے نہیں تھی اور اجے نہیں میرے دل کو ڈرتا، میں اپنے پوتے پوتے وہ پھر پوچھ دے ابا جی وہ عورت کیسے چلتی، یعنی اس طرح زمین تے ہاتھ رکھ گوڈیاں طواف کے رٹ دی جاتی۔ میں کیا ویکھو خدا دی محبت مگنا تیسری کتاب کیویں کسر ہے، کہڑے علاقے دی بیچاری حبشیہ عورت اور چلن جوگی نہیں تے گوڈیاں اور ہتھاں دے پار ہی ریڑھی تک خدا دے کر طواف۔ اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس تو فرمایا جن نے 7 چکر اس گھر دے لے 2 رکعتاں پڑھ لیاں انہیں اتنا ہی ثواب حاصل کیتا جی اسماعیل علیہ السلام دی اولاد نے غلام نو آزاد کیا، کروڑاں لکھاں دا غلام لے کے بیٹھو جنہ او دا ثواب اللہ دے ہاں ہونا ثواب رسول اللہ دا شہر ہے۔ چلو جڑے زخمی دل آپ دا زمانہ نہیں ملیا اینا ہی کر دیا جا کے آپ دی مسجد ویکھ دیا، ممبر ویکھ دیا، محراب ویکھ دیا، حضور دی قبر پاک ویکھ دیا، کون چلا مسکون آج جامی دی طرح رحمت اللہ علیہ کہہ اٹھ دیا ہزاراں جان مشتاقاں دراں دا فدائے روضہ خیر البشر، اتنے لکھاں جانا قربان کر دیے کہ جی قبر ہے۔ اندازہ کرو اے بندہ خدا میں تواڈے سامنے حوالہ دے وہ آدمی ہے رسول اللہ سکے تائے دا پتر، حضور دا سارے تو بڑا تایا، بھرا بہت سارے سی عبداللہ دے مگر سب تو بڑا عبد المطلب دا بیٹا حارث دا بچہ سی، یہ بھی ابو سفیان ناز امیر معاویہ دے والد مگر ابو سفیان ابن حارث۔ رسول اللہ نے جنہاں لوگوں نے ویر کیتے بد نصیباں نال حضور دی بے ادبی کردے شاعر ابو سفیان بھی، اور حضرت ام سلمہ رسول اللہ دی جڑی بیوی ہے وہ سکا بھرا عبداللہ بن انہاں دونوں نے اینی حضور دی توہین کیتی ہے، اینی بے ادبی کیتی ہے بے انیاں کوئی آدمی نہیں کرے۔ اور صلح حدیبیہ جے سفر لی جیسے رسول اللہ جا رہے سی بعد فتح مکہ لی یہ دونوں پھر مکیوں نکل رہے ویکھ کے کہ ہن تے کفر دا دور ٹوٹ گیا، حضور غالب دونوں ٹرے اور رستے جا کے رسول اللہ ملے، حالانکہ رسول اللہ نے بڑے بڑے مجرمانوں معاف کیا، مگر یہ دونوں جسے متھے لگے حضور نے منہ پھیر بلایا نہیں، انہوں کی گل نہیں سنی، منہ پھیر۔ ابو سفیان ابن الحارث نے جسے حال ویکھیا انہیں پھر ماڑی دے بچے سی انہیں اپنے بندیاں بیٹھیا کیا میں جے رسول اللہ نے مینوں معافی نہ دیتی کہ میں اپنے چھوٹے بچے لے کے عرب دے ریگستان چلے جانا، جنگل اور جانا پڑ جانا، میرے نال دا کر رہا کوئی نہیں، میں تے سب تو بڑا لانتی ہویا، بیٹیاں نوں معافی مل گئی مینوں نہیں حضور نے معاف، میں بچے چھوٹے لے کے جنگل اور جاڑا جا کے مر۔ اخیر حضرت علی رضی اللہ نے سنیا، ترس آیا، انہاں آخیا ابو سفیان جو کچھ تسی کیتا بہت ماڑا کیتا، اینے قریبی ہو کے رسول اللہ دی اینی توہین ایڈے برے شہر تو کہندا رہا، ہن علاج ایک ہی ہو آپ نو کچھ نہ کہہ، میں تینوں ایک مت دی گل دینا سامنے الدی آئی اور جو یوسف علیہ السلام دے بھراواں نے آکھیا سی نا وہ کری تو تے رسول اللہ یوسف علیہ السلام تو گھٹ نہیں تھی، جے انہوں نے درگزر کرتا سی بھراواں تو رحم تیرے تے بھی ہو جانا، گل تو وہی دہرائی تے چنانچہ سامنے دی آئے سورہ یوسف دی وہ ہے جملہ نے دہراتا لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، رب دی قسم تینوں رب نے شان دیتی جی اسی قصوروار ہے، اسی غلطی ساڈا ہے گناہ ہے، اسی بھلے رہے، رب تینوں مرتبہ دیتا سی سانوں مننا چاہیے۔ حضور نے اسے آخیا جا میں تینوں وہ نا جڑا یوسف نے اپنے بھراواں نوں آخیا سی لا تثریب علیکم اليوم، کوئی پھٹکار نہیں تانوں، اللہ معاف کرے رحم۔ پھر اتنا عاشق ہویا بے جنگ حنین دے اندر بدقسمتی نہ جنگ احد دی طرح پھر صحابہ کرام دوڑ گئے، چاچا عباس لگام پھڑ کے رہا حضور دی، ابو سفیان نار جاتا ہے ایری نالوں پھر رکھا، اور پوری زندگی جب تک حضور دنیا جرا ہے اپنی اس شرم پاروں اور محبت پاروں نے آنکھاں چک کے حضور نو نہیں دیکھا، سر نیواں کر کے حضور دی مجلس بہندا رہا، پھر اینا ادب کیتا، اور حضور نے بھی پھر فرمایا کہ میرے چاچے حمزہ دی کسر ابو سفیان نے کٹ جڑا تائے دا پتر مڑ کے آ گیا نا دین تے، ہن جداں دا بن گیا حمزہ دی جگہ میں نے پڑھ کر تو انہیں پھر کی کیا، اس ابو سفیان نے رسول اللہ دی موت تے کی آخیا، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ مخاطب کر کے کیا فاطمہ، اور یہ بھی فاطمہ کا امتحان ہوا رضی اللہ تعالیٰ، جس تو سارے معاملے بھی بہنا تین دوجیاں بھی سی، مگر انہوں نے حضور دی موت دا صدمہ نہ لیا،
فاطمہ نو حضور نے بلا کے کولے جو حدیث آ جانگیاں جدوں دسیا فاطمہ دی چیخاں نے بعد میں عائشہ نے پوچھا موت تو بعد پت دس حضور نے کی کیا؟ فرمایا نیڑے کر کے کہا بیٹا مینوں خدا دا پیغام آ گیا میں جا رہا ہاں ہندے نہیں دندا فاطمہ روئی دارو دار روئی تد کہندے حضرت ابو سفیان فاطمہ ان جزیت فضا کے ادھرن ویلم تزئی فہو السبیل فاطمہ جے تو چیخو پکار کریں تو تینوں کو بندہ برا نہیں کہہ سکتا میں رسول اللہ دے صبر کتوں ہو سکتا تے جے تو صبر کر دیں چیخے چلاویں نا یہی رستہ جتوں دی اگے بھی گزر گیا لوگ تے باقی موت تو چھٹکارا کرے نو نہ بے صبری کریں تے رستہ یہی ہے جیڑی دنیا مگر جے تو بے صبری کریں تے تینوں ملامت کوئی نہیں کر سکتا رسول اللہ دی موت تے پہاڑ ہلا دیتے اس تو انسان دا دل بچی دا ہل جائے مارا نہیں کہہ سکتے تے بعد کی کہندے فقبر ابی کے سید کل قبرن وفی سید الناس رسول تیرے باپ دی قبر قبراں دی سردار ہے یہو جی قبر ہوں ہور نہیں بننی نہ کوئی اتنا کا جمنا نہ کہ یہو جی قبر ہو جو فقبر ابی کے سید کل قبرن وفی سید الناس رسول اور اس قبر دے اندر بھی وہ جڑا سارے جہاناں دا سردار ہے اور سارے رسولاں تو افضل ہے نہ یہ ورگا کوئی آنا تے نہ اس قبر ورگی قبر کوئی بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانا مسجد نبی ویکھنا حضور تے نہیں ہوں نظر آؤں مگر تسلی دے والی ممبر ایڈے ممبر اتنے مٹھ نہیں بنی تاں ذرا مٹھ حضور اتنے ہاتھ رکھ عبداللہ رضی اللہ اتنے ہی ہاتھ پھیرنا اپنے منہ تے پھیرنا تو نے آخیا کی لبدا ہے فرمایا یار دل نوں ٹھنڈ پی جاندی ہے کہ کدی اتنے رسول دا ہاتھ ہوندا ہاں اس تو نبی اللہ نے جڑا قرآن کیا رسول نے فرمایا کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک ماں نالوں باپ نالوں اولاد نالوں سارے جہان نہ ود کے میرے نال محبت ہے نبی دل بن جائے جان بن جائے کہ میں مر جاؤں تو کوئی گل نہیں مگر رسول اللہ کیسا منظر ہے بس جیسے بات کرتے مکے دے لوگوں نے رسول اللہ نے بھیجا گروپ کہ مکے دے قریب جا کے تھی ڈیرا لگاؤ اور پتہ کرو حالات دا اطلاع دیندے رہو انہوں نے سردار سی حضرت عاصم کفار نو مخبری ہو گئی انہوں نے آ کے گھیر لیا یہ ٹیلے سے چڑھ گئے انہوں نے آخیا ہوں ٹیلے نے تمہیں بچاؤنا نہیں اسی اینی دنیا تھی 10 بندے چپ کر کے آ جاؤ اپنے آپ سارے حوالے کر دیو ساڈا تہاڈا وعدہ تمہیں کہی دے کچھ باقیاں نے تو آخیا اسی کوئی نہیں مننی تے کافراں دے وعدے دا اعتبار کوئی نہیں ڈٹے شہید ہو گئے مگر یہ حضرت خبیب اور حضرت زید یہاں دونوں نے من لی گل بھائی چلو ٹھیک ہے یہاں ہتھیاروں کے سپرد کرتے ٹور پہ انہیں اسے رسیاں لائیاں جگنا شروع کرتا یہاں آخیا بھائی تھی وعدے تو پھر گئے تاری نیت بری نظر آ گئی تھی اپنی گل چلی رہے تھی یہ سانو کچھ جگنا شروع مگر مکے لے گئے مکے کے لوگوں کے کئی یہاں نے قتل کیتے تھے جنگے بدر دے اندر وہ سر منگلے سے ایک کافر دی بیٹی نے اعلان کیتا سی مینوں کوئی کھوپڑی لیا دے انہوں دی میں وہ شراب پیواں تے اینا انعام دوں وہ اگے کافر ڈھونڈتے دے بندے مکے جا کے انہوں نے نیلامی برائی ویچ دیتا بڑی قیمت بٹی دے دیتے قیدی ہو گئے تو حضرت خبیب بڑی مدت قید رہے قید دے اندر انہوں نے کیتا بھی کافراں نوں کہہ چھڈیا جڑا کھانا دیندا سی بے میرا تیرا یار رب دامنی اور مینوں جو مرضی دیا کری جس دن بتاں دے نام دی نیاز ہوگی اس دن نہ مینوں دے میں بھکا رہوں گا میرے تے رحم کھائیں میں حرام کھانا نہیں کھا سکتا رب دی نیاز ہوے تو ٹھیک ہے تو جی بتاں دے نام دی وہ چڑھاوا مینوں نہیں چاہیے کافر نوں یہ گل کہی حضرت خبیب نے اور وہ زمانے کا واقعہ جدو بعد میں کافراں نے سنایا بے اسی جدو ویکھدے سی قید خانے دے اندر کوٹھی جکڑے ہوندے تنجیراں نال جاندے سی تے آدمی دے سر جڑا گچھا انگوراں دا انہاں دے ہاتھ ہوندا سی اور وہ انگور مکے چ ویکھے ہی کدی نہیں سی نہ انہاں موسم چاہتے نبی علیہ السلام نے جب دسیا ایڈا گچھا اور یہو جہ کھجور انگور کھانا حضور نے فرمایا غیب چ رزق ملتا جب اللہ کے رستے قیدی سی رب آسمانہ تو بھیجتا سی جس دن پھر موت کا وقت آیا مکیوں باہر لے گئے تنیم لے گئے کہ گے حرم کا علاقہ اتنے نہیں خون خرابہ کرا دیکھو دینداری جی ہونے بھی چادر گٹیاں تو اتنے رکھو حرام ہڑپ کری جاؤ ایک عجیب قسم کا تکوا مچھر چھاڑو اون کھا لے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کا خیال کرو وڈیاں مکے کا خیال ہے کہ حرم بھی نہیں قتل کر بے گناہ مومن مار رہا ہے یہ نہیں کوئی بھی جان لے رہا ہے ایک مومن کی جتنے حضرت ایسا ذکر دی مسجد ترین یہ چلے گا کھجور کا تنا سی رسا لٹک گیا سارے مکے چ منادی ہو گئی مرد عورتیں کٹھے ہو تماشے لی عورتیں بھی گئی بچے بھی ہجوم میلہ لگا حضرت خبیب نے جکڑیا لائے اور اس سے پوچھا کافروں نے بے خبیب کسی شہروں تیرا دل چاہتا انہیں آخیا ہاں میرا آخر وقت ہے میں تو ہور کچھ نہیں چاہتا مینو اجازت دیو بے میں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھا جڑی نماز ہوں ایڈی بے قدر ہوئی ہے ہٹے کٹے نماز کا کوئی خیال نہیں تو مسلمان رکھا دے
موت کا وقت پھانسی سامنے لٹکتی ہے، وضو کیتا نماز پڑھی، مگر نماز بڑی مختصر پڑھی، چھیٹی مکائی، اور بات کیا اللہ گواہ جو اج دی نماز سواد آیا ہے جا نماز دا سواد پوری عمر کدی نہیں آیا، مگر اس تو چھوٹا کیتا میں تمہوں یہ موقع نہ مل جائے بھی تھی یہ گل کہہ دو میں رسول اللہ دا دیوانہ ہوں موت تو ڈردا نماز لمبی کرتا، ایس پاروں چھیتی مکائی ہے، ورنہ اج دی نماز مکاؤ جی نہیں سی کرتا۔ اور بعد ابو سفیان نے پوچھا بے خبیب ہوں سچ دس نہیں تیرا وقت آخری اپنے دل کی گل دسی بے تیرا جی ہوں چاہتا ہونا میں اپنے بال بچے مدینے آرام نہ بیٹھا ہوں تے محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو مرضی کرتے پھانسی دے پاویں قتل کرتے میں کس مصیبت پہ گیا امتحان لیا۔ حضرت خبیب نے آخیا ابو سفیان تینوں ہوں کافر نو کون سمجھاوے بے کلمہ جدوں کوئی پڑھدا تے محمد رسول اللہ کہ تو اللہ دا رسول ہے اسے وہ کہڑی گل من اسے جان مال اولاد کوئی شے نہیں رہ جاندی۔ آپ نے فرمایا ابو سفیان تو یہ گل کہی ہے رب گواہی میں یہی نہ برداشت کرتا میں آرام نہ اگر بال بچے چ بیٹھا ہوں نا ایس مصیبت نہ بھی پھستا تے میرے نبی دے پیر چ کنڈا چپ جاتا تو میں وہ نہ چلتا کچھ ہے بھی میں اپنے تھا مروانا چاہتا اور تینوں کون دسے کہ جڑا ایمان لیا رسول اللہ کا دیوانہ وہ عقل ہوش گم ہو جاتی ہے وہ سب کچھ ختم ہو جاتا وہ صرف یہ چاہتا بھی سب کچھ چلا جائے ولایت الذی بینی و بین کامر و بین بینی و بین عالمین خراب سارے جہان نہ بگڑ جائے تو بگڑ جائے مگر پیارے نہ حضور نہ ناراض اس تو کیا لگا تو یہ مینوں پوچھنا تے کر دیو جو کرنا اور جو کیتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی کچہری انہاں ہی کافراں چ مسلمان ہو گیا سی کئی گھڑی بیٹھیاں بیٹھیاں بے ہوش ہو جاتے حضرت عمر رضی نے پوچھا کوئی مرگی کا دورہ پیندا یا کوئی بیماری ہے انہوں نے آخیا حضور کوئی نہیں صرف میں انہوں لوگوں چ ہاں جنہوں نے خبیب نو اس رستے نال لٹک جائے کہ 50 بندیاں نے نیزے تان لے اس طرح ہلکا بناتا برسے پھڑ لے ادھروں گج رستہ پیا ادھروں 50 نے یک وقت نیزے چ بہتے مینو اجے بھی جدو نظارہ نظر آتا میں اس طرح گزری ادھر نیزے سے ٹر پیا اے جان انہیں دیتی میں بے ہوش مگر انہیں کی کیا اج بھی صحیح بخاری کے اندر لٹکن لگیا میں آخیا ولستو بالحین اقتل مسلمن علی شکن کان فی اللہ مسجد اور میں جدو رب واسطے جان دے رہا میرے رب نے راضی ہو جانا تے رسول نے ہو جانا کوئی پرواہ نہیں تسی قتل کر کے میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیو گے تو میرا جائے کوئی نقصان نہیں یہ کوئی گھاٹے کا سودا اور یہ وہ لوگ چیز نے حضرت بلال رضی اللہ طرح بے وقت آخر آیا داڑیا چلے گا سی شام مرن کا ویلا آیا بیوی نال سی اور بیوی کہڑی کدھر ہوں چل پی ہے حالا یعنی عبد الرحمان بن عوف دی بہن عبد الرحمان بن عوف رسول اللہ دے نام کیا بنو زہرہ 10 دن سی صحابہ چ ایڈا سردار وہ بہن بلال حبشی غلام دی بیوی مگر موت کا وقت آیا تے حضرت حالہ رون لگ پی صدمے کا احساس کر کے بلال جا رہا دنیا تو آپ نے آخیا کیوں رونی ہے کیا نہیں تیرے پیچھے کوئی نظر نہیں آتا تو چھڑ چلیا مینو آپ نے آخیا پاگل ہوئی ہے غدا نل کلا ہبا محمد اللہ حزبا دن تے اج دا ہی ہے کل میں جا ملنا ہے محمد سبحان اپنے سجڑا رو کن سالوں تو رون دیا انہوں نے میرے ملن کا وقت آیا تو رون دیں خوشی بنا کہ میں دنیا تو جا کے انہوں نے حضور مل اس تو بھائی نبی جنوں اسی ماننے رب جی قسم دے جڑا نہیں ہے مندا انہوں اپنے ایمان دی فکر میں نبی جان تو مال تو جہان تو پیارا ہے رب تو بعد وہ درجہ اور شان ہے جنوں یہ کوئی شک با نے کہا مسلمان وہ کافر ہو جائے عیسائی ہندو ہو کے مرے مومن نہیں مگر حضور دی محبت کا تقاضا ہے حق ہے میں جو آپ نے فرمایا سی اپنی مرضی چھڑ کے مگر چل جی آپ نے کیا مینوں موت آ جانی منیے موت جی آخیا بعد مینوں درود پہنچنا اسی انہوں بھی بلا منی ہے جی کیا دنیا چاہ کے کہہ دی مدد نہیں مننی کرنی یہ بلا شک شوا اپنی طرفوں نہ کوئی شے کریے جی میں اللہ رسول نے کیا لا یومن احدکم حتی یکون ہوا تبر لما جئت بہ فرمایا مومن نہیں جی ہونا جب تک تہاڈا جی کچھ چاہے مگر میں کچھ کہاں اپنے جی نوں چھڈو جو میں کیا انہوں مان لو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق